الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا نور اللہ. محترم بھائیوں اور بزرگوں، درس تصوف پیش خدمت ہے. تصوف دراصل اللہ کی راہ پر چلنے کا نام ہے. محض صوفی کہلا لینا یہ کامیابی نہیں ہے، یا ظاہری حلیہ ایسا بنا لینا کہ لوگ صوفی صوفی کہنا شروع کر دیں اور ہم اپنے دل میں خوش ہو جائیں کہ ہم تو صوفی صاحب ہیں. اہل تصوف جو ہیں صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالی، وہ اپنے لیے جیتے نہیں، اپنے لیے مرتے نہیں. ان کا جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے. ہم یہاں صرف درس سننے کے لیے جمع نہیں ہوتے، بلکہ صوفیاء کرام کے غلاموں میں شامل ہونے کے لیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے راہبر ہیں، ہادی ہیں، رہنما ہیں. ان کی تعلیمات ہم سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں. جیسے ایک طالب علم کہیں جا کر علم کی بات سیکھتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے اسے سیکھنے سے کہ اسے یاد کرے گا. اب اس میں دو باتیں ہیں، یا تو اس کی کوئی طلب ہوگی کہ میں امتحان دوں گا اور پھر پاس ہوں گا اور یہ حاصل کروں گا، یا اس کی طلب یہ ہوگی کہ میں اس پر عمل کروں گا اور میں اپنی زندگی کو اچھا کامیاب اور کامران گزاروں گا. ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں
صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالی کی تعلیم دی جاتی ہے، ہم ان کی تعلیم کو حاصل کریں، اسے یاد کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ کل قیامت میں ان کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور وہ ہمیں دیکھ کر یہ فرمائیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو ہماری تعلیمات کو سیکھتے بھی تھے، یاد بھی کرتے تھے اور عمل بھی کیا کرتے تھے، یہ ہیں ہمارے سچے غلام۔ تو ان کے غلاموں میں شامل ہونے کے لیے ہماری یہ حاضری ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا، اب جو بات ہم ان بزرگوں کے بارے میں کر رہے ہیں ویسا ہم نے جینے کی کوشش کرنی ہے۔ تو صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالی کا جینا مرنا اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو فرمایا، کل محبوب فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ قرآن تعلیم دے رہا ہے، اللہ یہ تعلیم دے رہا ہے اپنے محبوب کی زبان سے۔ اپنے بندوں کو، مومنوں کو کافروں کی طرف نہ دیکھو، ان کا جینا کیسے ہے، ان کا مرنا کیسے ہے، وہ نماز کسے کہتے ہیں، وہ قربانی دینا کسے کہتے ہیں۔ تمہیں میں نے ایمان بخشا ہے، اپنے محبوب کی غلامی کا شرف بخشا ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہدایت ہی کا جملہ نکلتا ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کے پیچھے چلو گے یحببکم اللہ، تمہارا اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو پھر میرے محبوب کی زبان سے تم نے سن لیا کہ تمہاری جو بھی نماز ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کوئی دکھلاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی اور غرض و غایت نہ ہو، بس صرف مقصود اور مطلوب اور محبوب اللہ کی رضا ہو۔ الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، اے اللہ اس نماز سے میرا مطلوب، میرا مقصود صرف تو ہے، اور میں صرف تیری رضا کا طالب ہوں۔ تو تمہاری نماز اللہ کے لیے، قربانیاں اللہ کے لیے، اور تمہاری جو یہ زندگیاں ہیں، یہ جینا جو ہے اپنے لیے نہیں جینا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جینا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ جو زندگی اب تک ہم نے گزاری ہے وہ اللہ کی رضا والی زندگی شمار ہوگی یا ہم نے اپنی من مرضی والی زندگی گزاری ہے؟ آج ہمیں یہ احتساب کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ میری خاطر جیو، میری رضا کے لیے جیو۔ اب تک جو ہم کھاتے پیتے رہے، سوتے جاگتے رہے، گھر میں رہے، باہر رہے، کاروبار کرتے رہے، لین دین کرتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، جس انداز پر ہم نے اوقات گزارے، کیا وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا یا دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے، سوسائٹی، معاشرے، فیملی، خاندان میں ناک اور نام اونچا کرنے کے لیے؟ وہ کس لیے تھا؟ اس کا پرپز کیا تھا؟ ہمارے ذہن میں اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم اللہ کے لیے زندگی گزارتے رہے یا نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے زندگی گزارتے رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ
ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ میرے صبح و شام گزرتے کس لیے ہیں۔ چلیے وہ تو غفلت میں وقت گزرا، اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کیجیے، معافی مانگیے۔ آج سے، اب سے تو یہ احتساب شروع ہونا چاہیے۔ میں یہاں آیا کس لیے ہوں؟ اللہ کے لیے، کسی کی دوستی کی خاطر نہیں آیا کہ چلو جی اس نے کہا چلو اسے خوش کرنے کے لیے چلتے ہیں، محض اس کی خوشی کے لیے آ گئے۔ اللہ کے لیے واپس جائیں گے، اللہ کے لیے گھر میں رہیں گے، اللہ کے لیے۔ اب دیکھنا ہے گھر میں رہتے ہوئے جو میں کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، وہ اللہ کی خوشی والی بات ہے یا ناراضی والی۔ گھر سے میں نے، گھر میں سونا ہے آج اللہ کی رضا کے لیے، اٹھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، صبح جو بھی میں نے کام کرنے خواہ وہ دنیا ہی کے کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ تو جب میں کام کاج گھر بار سب کچھ اللہ کے لیے کرنے لگا ہوں، تو اب یہ بھی دیکھنا ہے وہ کام ہے کیسا، اللہ کو راضی کرنے والا ہے بھی یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ کام تو ہو اللہ کو ناراض کرنے والے، اور میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کیے بیٹھا ہوں، تو یہ تو بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ والے اپنے لیے نہیں جیتے، وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ جب ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دنیاوی مثال دیکھیں کہ اگر ایک شخص نے اپنا مقصد گھر بنا لیا ہے تو اس کی صبح و شام کی فکریں اس گھر سے متعلق ہوں گی، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی محنت۔ اگر کسی نے کاروبار کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ اس کے لیے جد و جہد کرتا ہوا نظر آئے گا، بھاگ دوڑ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جو جس چیز کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے، اپنا مقصد بناتا ہے، عملی طور پر بھی نظر آتا ہے۔ تو اللہ والوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، جتنے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی گزرے ہیں، موجود ہیں، وہ ان کا جینا مرنا چونکہ اللہ کے لیے ہے، تو وہ اپنے دلوں کو جو اللہ کا گھر ہے، جو مومن کے لیے عرش اللہ ہے، اس گھر کے لیے فکر مند نظر آتے ہیں۔ ہم زمین پر اپنے گھر بناتے ہیں، وہ اپنے دل کو عرش اللہ بناتے ہیں، اس کے لیے مجاہدات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں۔ ہر وہ کام جو دل کو اللہ کا عرش بنانے والا ہو، اس کام کو اختیار کرتے ہیں، اور وہ کام جو اللہ کا عرش بنانے کے خلاف ہو، اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اور یہاں پر میں ایک بات بطور سبق عرض کرتا ہوں۔ سیدنا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں اعوذ باللہ شریف کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے بندے، اللہ تبارک و تعالی تجھ سے فرماتا ہے کہ تیری جو جنت ہے، تیرا جو گھر میں نے آخرت میں بنایا ہے جنت، تو ابھی اس میں داخل نہیں ہوا، اور تیرے داخلے سے پہلے ہی میں نے تیرے دشمن شیطان کو وہاں سے نکال باہر کیا۔
پابندی لگا دی اس کے لیے. تیرا دشمن تیرے گھر میں تیری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. میں نے تیری جنت کو کس طرح بنایا ہے. اب بتا، وہ جو میرا گھر ہے، وہ جو تیرا دل ہے، اس کے لیے تو نے کیا میرے دشمن سے اسے پاک کیا ہے؟ تیرا دل جو میرا گھر ہے، میرا عرش ہے، اس کی پاکیزگی کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے تو نے کیا اہتمام کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. ہم ایسی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، غور ہی نہیں کرتے کہ ہم عبداللہ ہیں. اگر ایک باپ ہونے کے ناطے سے بچوں کے لیے 8 گھنٹے مزدوری ہو رہی ہے، بیوی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، ایک دنیاوی گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، تو اگر ان رشتہ داریوں کو نبھایا جا رہا ہے، یہ بھی تو ایک تعلق ہے عبد کا اور معبود کا. ہم عبداللہ ہیں، وہ معبود ہیں، اس کے بھی تو حقوق ہمارے اوپر ہیں. اس حقوق کو پورا کرنے کے لیے ہم کتنا وقت خرچ کر رہے ہیں. عبداللہ ہونے کے ناطے کتنی محنت ہو رہی ہے. آپ اور میں اپنے سے پہلے مسلمانوں پر غور کریں. یہ جن کے مزارات بنے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی عبداللہ ہیں. یہ اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالی، یہ سب عبداللہ ہیں. انہوں نے عبداللہ بننے کے لیے کتنی محنتیں کی، کتنی کوششیں کی. فرض عبادت کے بعد بھی عبادت میں مصروف رہے. اور آج ہم فرض عبادت سے بھی غافل نظر آتے ہیں. انہوں نے رسول اللہ کا فرمان سنا اور ہم نے بھی سنا. کئی بار بیانات میں یہ حدیث بیان ہو چکی. یہی حدیث انہوں نے بھی سنی اور ہم نے بھی سنی. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت و جائیداد کی طرف نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. اب اپنے اور ان کے درمیان فرق دیکھو. انہوں نے سن لیا کہ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، ظاہر کو نہیں دیکھتا، مال و جائیداد و بنگلہ کو نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کو دیکھتا اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو انہوں نے ساری محنت دلوں پر اور اعمال کی درستگی پر لگا دی. کسی بھی ولی اللہ کی آپ سیرت پڑھ لیں، اس کی ساری محنت دل اور عمل کی درستگی کے لیے ہمیں دکھائی دے گی. کیونکہ انہوں نے رسول اللہ جو ان کے آقا ہیں، مولا ہیں، راہبر ہیں، ہادی ہیں، ان سے جب سن لیا، وہ تو اپنے مولا سے محبت کرنے والے، مولا کے عاشق ہیں، بندے ہیں. انہوں نے سن لیا کہ میرے مولا کی جو نظر ہے وہ تو میرے دل پر ہے، میرے عمل کی طرف ہے، تو وہ تو رب کو راضی کرنے والے تھے. تو انہوں نے اپنی ساری محنت اپنے دل پر اور عمل کی اصلاح پر لگا دی. اور ہم ایسے غافل، یہ حدیث بار بار سنی، سننے کے باوجود
جس طرف اللہ کی نظر ہے ادھر کی فکر ہے ہی نہیں، اور جدھر مولا کی نظر نہیں ہے ساری محنت اسی پر ہو رہی ہے، اسی جسم پر محنت، اسی مال و دولت اور جائیداد کے لیے محنت، ساری محنت ٹوٹل کی ٹوٹل صبح و شام ساری زندگی وہ اسی پر خرچ ہو رہی ہے، یہ غفلت نہیں تو کیا ہے؟ خدا را ان باتوں کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ جہاں مخلوق کی نظر ہے ہمیں اس کی فکر ہے، اور جہاں خالق کی نظر ہے اس کی پرواہ نہیں، عمل بگڑے رہے۔ جس کی نماز قضا ہوگی اسے کوئی ٹینشن ہے، جو ڈنڈی مار رہا ہے اسے کوئی فکر ہے، جو حرام روزی کما رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، ماں باپ کو اذیتیں پہنچا رہا ہے، حقوق و لباس تلف کر رہا ہے، جو گناہوں میں ڈوبا پڑا اسے کوئی ٹینشن ہے، اور اگر کپڑے پر ذرا سا داغ پڑ جائے فوراً فکر شروع ہو جاتی ہے، کپڑے پر کوئی نشان پڑ جائے لوگوں میں جانا نہیں، اس کی فکر تو نظر آتی ہے کہ یہ کپڑوں پر نشان پڑ گیا، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، یہ فکر نہیں ہے۔ اس دل کے اندر جو تکبر کی غلاظت پڑی ہوئی ہے، حسد کے کانٹے اگے ہوئے ہیں، بغض و عداوت کے بچھو بھرے ہوئے ہیں، ریاکاری کے سانپ لوٹ رہے ہیں، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، خود پسندی، یہ ساری برائیاں، گندگیاں، غلاظتیں اس کے اندر جو بھری پڑی ہیں، انہیں دیکھے گا تو میرا مولا کیا کہے گا؟ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات جب ہوتی تو درہ اٹھاتے، اپنے پاؤں پر مارتے اور فرماتے عمر بتا تو نے آج کیا 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 ہے؟ وہ عمر جن کا ہر سانس عبادت، جن کے صدقے میں امت بخشی جائے، جن کے سائے سے شیطان بھاگے، جو مطلوب مصطفیٰ ہیں، محبوب کبریا ہیں، وہ اپنے عمل کی فکر کیوں کر رہے ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم سے سنا ہے کہ اللہ کی نظر عمل پر ہوتی ہے۔ اللہ کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ دلوں پر اور عمل پر ہوتی ہے، تو اپنے عمل کی فکر کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسی فکر کی کہ آج میں نے یہ جو کچھ کیا ہے، اگر اللہ اس پر ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میرے دل میں جو کچھ یہ بھرا پڑا ہے، یہ گندگیاں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں یا ناراض کرنے والی ہیں؟ یہ زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی؟ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب کے توسل سے ہمیں یہ درس دے دیا، میرے لیے جینا ہے، میرے لیے مرنا ہے۔ تم مومن ہو، ایمان لائے ہو، تم نے مجھے بھی مانا، میری کتاب کو بھی مانا، میرے دین کو بھی مانا، میرے رسول کو بھی مانا، تو اب تمہارے لیے جینا کافروں کے لیے جیسا، منکروں جیسا، ملحدوں جیسا نہ ہو، تم ان جیسا جینے کا سٹائل مت اپنانا۔ اور آج ہو کیا رہا ہے؟ آج تو اندھی تقلید ہو رہی ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے جو سٹائل، جو فیشن، جو انداز سامنے آ گیا، بس نیا ہے اس لیے کشش ہے، چاہے حرام ہو، ناجائز ہو، کفار سے مشابہت کا ذریعہ بنتا ہو، آخرت کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہو، کوئی پرواہ نہیں، بس چمک دمک کے پیچھے بھاگنا ہے۔ یہ ایک سراب ہے، سراب۔ آج جو فیشن آ گیا، جو سٹائل آ گیا، جو انداز آ گیا،
بس اس کو اپنانے میں اپنے اندر بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یہ بڑی کامیابی ہے. 4 بندے تعریف کر دیں بڑے خوش ہوتے ہیں، جناب میری تعریف ہو رہی ہے، اپنی تعریف کے بھوکے بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے یہاں تعریف ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے. وہاں مجھے اچھے بندوں میں شمار کیا جا رہا ہے یا برے بندوں کی فہرست میں نام چڑھا دیا گیا ہے. یہ فکر کون کرے گا؟ یہ فکر مجھے اور آپ کو خود کرنی ہے. میری روٹی کی فکر میری ماں کر سکتی ہے، بیوی کر سکتی ہے، بیٹیاں کر سکتی ہیں، میرے کپڑوں کی دھونے کی استری کی فکر کر سکتی ہیں، میری گاڑی کی، میری فلاں چیز کی، لیکن میری قبر کی فکر مجھے خود کرنی ہے. رب کے بارگاہ میں سرخرو ہونے کی فکر مجھے خود کرنی ہے. وہ میری ماں نہیں کرے گی، میرا باپ نہیں کرے گا، میرا دوست نہیں کرے گا، میرا بھائی نہیں کرے گا، وہ فکر مجھے کرنی ہے. میں نے وہ فکریں جو دوسرے کر سکتے تھے ان کو بھی اپنے مسلط اپنے اوپر کر رکھا ہے، اور جو فکر میرے سوا کسی نے نہیں کرنی وہ میں نے بھی چھوڑی ہوئی ہے. تو مجھے بتائیے پھر آگے زندگی گزرے گی کیسے؟ خدا را ہوش میں آئیے اور اب ذرا غور کیجئے. آج جو سارا دن ہم محنت کرتے ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں، اگر ہم اپنی بات کریں اکیلے کی تو ہم 1 مہینے میں کتنا کھا لیں گے؟ اس کے مطابق تو اتنی محنت کی حاجت نہیں ہے. یہ جو ڈیوٹیاں کرنے کے بعد اوور ٹائم بھی لگایا جا رہا ہے، ایک نوکری کے ساتھ دوسری نوکری بھی تلاش کی جا رہی ہے، یہ 10 گھنٹے نوکریاں، محنتیں، مشقتیں، اور لوگ کتنی تکلیف والی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، روڈ توڑنے والی، سر پر بھاری بھاری بوجھ اٹھانے والی، گرمی سردی میں ریڑیاں لگانا اور لوگوں کی توتکار سننا، کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. سارے تو افسر نہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پھر نہ گرمی کو دیکھا جاتا نہ سردی کو دیکھا جاتا. اور جو ان کا باس ہے، افسر ہے، وہ جب چاہے جھاڑ پلا دے، ڈانٹ دے، ہاتھ تک اٹھا لیتے. نوکری سے نکلنے کی دھمکیاں، یہ سب کچھ کس کے لیے برداشت ہو رہا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ان کے لیے یہ گرمی سردی برداشت ہو رہی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی نوکریاں فیکٹریوں میں ان کی نائٹ ڈیوٹیاں آ جاتی ہیں، نائٹ شفٹ لگتی ہے، رات کو وہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. ایک شفٹ ختم ہوئی، اگلی شفٹ والا آیا نہیں، آپ ہی نے ڈیوٹی کرنی ہے، ڈبل شفٹ چل رہی ہے. یہ ساری محنتیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اب ذرا غور کریں، گھر والوں کے رشتے کو سامنے رکھ کر ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ سامنے والے کی سختی دیکھی، نہ نیچر آف جاب کی سختی کو دیکھا. سب کچھ خوشی خوشی برداشت کرتے ہیں، کسی کو کوئی اس میں ٹینشن نہیں. جتنی مشکل کام وہ روزانہ جا جا کر رہا ہے. کوئی ٹینشن ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ عادت پڑ گئی، کام ہو رہا ہے، چل رہے ہیں، بھاری بھاری کام بھی ہو رہے ہیں، مشکل کام بھی ہو رہے ہیں. تو جب ہم نے ادھر دیکھا تو یہ چیز ہمیں نظر آئی. اب ذرا اپنی طرف، بزرگوں کی طرف دیکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، ساری رات جاگنا، 500 نفل پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن میں وقت گزر رہا ہے.
ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں مشغول، بڑی بڑی ریاضتیں، مجاہدے، ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ان سے پوچھو کہ تم کس کی محبت میں یہ کر رہے ہو؟ اگر بیوی بچوں کی محبت میں تانے سہے جا سکتے ہیں، 8-10 گھنٹے مشقتیں اٹھائی جا سکتی ہیں، تکلیفیں جھیلی جا سکتی ہیں، گرمی سردی کو برداشت کیا جا سکتا ہے، ان سے پوچھو کہ اللہ کی محبت میں کیا رات جاگا نہیں جا سکتا؟ تلاوت نہیں کی جا سکتی؟ شریعت پر نہیں چلا جا سکتا؟ سنت پر نہیں چلا جا سکتا؟ دین پر نہیں چلا جا سکتا؟ بات تو محبت کی ہے، جس کو جس سے محبت ہے وہ اس کے لیے مرا جا رہا ہے۔ نصیب اپنا اپنا، کسی کا جینا مرنا اپنے لیے، کسی کا دوستوں کے لیے، کسی کا گھر والوں کے لیے، اور کسی کا صرف اللہ کے لیے۔ اب خود بتاؤ کہ کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ اب ایک طرف تو ہم کامیاب انہیں کہیں جو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، لیکن خود اس کامیابی سے دور بھاگیں، اور کامیابی اسے سمجھیں جو یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کی رسم و رواج ہے، کفار و مشرکین کے طور طریقے، تہذیب و تمدن ہے، اور اس میں ہم سمجھیں یہ بڑی ترقی کا زینہ ہے، اس کے بغیر ہم ترقی نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زبان سے تو کہے کہ کامیابی اولیاء اللہ کے طریقے میں ہے، مگر ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ کامیابی کافروں کے طریقے میں ہے، یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ تو خدا را جائزہ لے کہ جینے کے لیے ہم نے معیار کنے بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں درس دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آگے فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک گروہ کے نقش قدم پر چلنے کی دعا سکھائی گئی کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے ان کی سنگت مانگو، ان کی پیروی مانگو، ان کے طریقے پہ چلنا، ان کی غلامی مانگو، اور جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے ان سے پناہ مانگو۔ یہ دونوں سورہ فاتحہ میں سبق موجود ہیں، ہر نماز میں ہم دہراتے ہیں اس سبق کو، لیکن عملی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ عملی طور پر کیا ہو رہا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ کون ہے؟ یہود، نصارہ، یہ مشرکین، یہ کفار، ان پر اللہ کا غضب۔ اپنی عملی زندگی میں ہم نے جو جینے کا سٹائل بنایا وہ محمدی سٹائل نہیں ہے، وہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، وہ غوث اعظم کا طریقہ نہیں ہے، وہ خواجہ اجمیر کا طریقہ نہیں ہے، وہ داتا حضور کا طریقہ نہیں ہے، وہ بابا فرید کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کس نے، جانتے تو ہم سب کو ہیں، داتا حضور کو جانتے ہیں، بابا فرید کو جانتے ہیں، غوث اعظم کو جانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو جانتے ہیں، فاروق اعظم کو جانتے ہیں، عثمان غنی کو جانتے ہیں، مولا علی کو جانتے ہیں، حسن و حسین کو جانتے ہیں ان سب کو۔ تو پھر کبھی کوشش کی کہ میرا جینا صدیق اکبر جیسا ہو، فاروق اعظم جیسا ہو، عثمان و علی جیسا ہو، حسن و حسین جیسا ہو۔ میں غوث اعظم کے نقش قدم پر چلوں، میں خواجہ اجمیر کی غلامی والی زندگی گزاروں، میں بابا فرید کے طریقے پر آ جاؤں،
میں داتا حضور کی تعلیمات کو اپنا لوں، ایسی کوئی کوشش آج تک کی جو زندگی گزری؟ حالانکہ نماز میں کہتے ہیں اللہ ان کے نقش قدم پر چلا دے، ان اپنے نبیوں کے، رسولوں کے، اولیاء کے، صالحین کے، یہ اصحاب رسول کے، یہ بزرگان دین کے طریقے پر چلا، اور چلانے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش بھی نہیں کی، اور جن سے پناہ مانگی جا رہی تھی، جینے کا سارا سٹائل انہی کے طور طریقے پر رکھا ہوا ہے۔ گھر میں بھی، دفتروں میں، اسکول اور کالج تو سینٹر ہیں ہی انہی کے، یہ مراکز ہیں ان یہود و نصارہ کے، وہاں تو تعلیم ملتی ہی انہی کی ہے۔ انہوں نے تو پہلی فرصت میں ہم سے ہماری اور ہمارے بچوں کی ظاہری حلیہ چھین کر اپنا حلیہ ڈال دیا۔ لباس بھی ان کا، تعلیم بھی ان کی، ماحول بھی ان کا، انداز بھی ان کا، پھر کہتے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ دو رنگی چال کب تک چلے گی؟ ہوش میں آئیے، یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، آج نہیں تو کل مرنا تو ہے، اور مرنے کے بعد یہ کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ مر کر آزما لو واللہ، کام صرف سرکار آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہم اللہ کے قہر و غضب سے بچے ہوئے ہیں صرف اور صرف سرکار کے صدقے، ورنہ کرتوت ہمارے بچنے والے نہیں ہیں۔ قبر میں بھی بچیں گے تو انہی کے صدقے، قیامت میں بھی بچیں گے انہی کے صدقے، دوزخ سے بچیں گے انہی کے صدقے۔ اور آج چھوڑے بھی انہی کو بیٹھے، ان کی تعلیمات کو، ان کے ارشادات کو، ان کی سنتوں کو، ان کی سیرت کو، ان کے اسوہ کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے ارشادات کو، ان کے دین کو، ان کے اسلام کو، ان کے قرآن کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، اور جو ان کے دشمن ہیں ان کے فیشن کو، ان کے طریقوں کو، ان کی تہذیب کو وہ بڑے فخر کے ساتھ اور خوش ہو کر اپنا رہے ہیں۔ مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ بظاہر ایک شخص نمازی، داڑھی بھی رکھی ہوئی، ٹوپی بھی، نیک بھی کہلاتا ہے، نیک بھی بنا ہوا ہے، لیکن جب شادی ہوگی تو اس نے ٹائی ضرور پہننی ہے۔ اور جب کہا جائے تو یہ زندگی شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے، پٹھی سوچ ہے نا جی، یہ ذہن نہیں بنتا کہ شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، ساری زندگی نبی کی نہیں ماننی، آج مان لو، ایک ہی بار ہوتی دوبارہ تو ہوگی نہیں۔ یہ سوچ نہیں آتی کہ شادی ایک ہی بار ہو رہی ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں ارمان پورے کرنے ہیں، کون سے ارمان؟ شیطان والے۔ پورے خاندان نے اس دن نماز قضا کرنی ہے کیونکہ وہ ارمان پورے کرنے۔ خدا را ہوش میں آئے، توبہ کر لے، یہ راستہ اللہ کو راضی کرنے والا راستہ نہیں ہے، کامیابی والا راستہ نہیں ہے، نجات والا راستہ، نجات والا جو راستہ ہے وہ اللہ تعالی نے فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں تمہاری ماں نے کہا ہوگا اس میں کامیابی ہے، باپ نے کہا ہوگا، بھائی نے کہا ہوگا، رشتہ دار نے کہا ہوگا، دوست نے کہا ہوگا، پڑوسی نے کہا ہوگا، وہ جس کو کامیابی کہہ رہا ہے اس کی گارنٹی کیسے لوگے یہ کامیابی ہے؟ اور اللہ جو فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے
کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسی میں تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب جس چیز کا یقین اللہ دلا دے، کامیابی کہہ دے، اللہ فرما دے کہ تمہاری کامیابی اس کام میں ہے، اور پھر بھی اس طرف کوئی نہ آئے تو وہ احمق اور پاگل اور بے وقوف بے عقلہ نہیں تو کیا ہے؟ ایک راہ چلتا ہوا کہہ دے کہ تیری کامیابی اس میں ہے، وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، اور تیرا خدا تجھے کہہ رہا ہے کہ تیری کامیابی میرے رسول کی غلامی میں ہے، ان کی فرما برداری میں ہے، ان کی سنت پر چلنے میں ہے، شریعت پر چلنے میں ہے، دین پر چلنے میں ہے، ان کے اوصاف حسنہ اخلاق کریمانہ اپنانے میں ہے، اور پھر بھی ہم رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ بیٹھے، ان کے دین کی طرف نہ جائیں، ان کے دین پر عمل نہ کریں، شریعت پر عمل نہ کریں، سنت پر عمل نہ کریں، پھر بھی ان کے دشمنوں کے فیشن اپنائیں، تو پھر اسے بے وقوفی نہیں کہیں تو کیا کہیں؟ گمراہی کہیں تو کیا کہیں؟ گمراہی نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تو اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ یہ کافر لوگ تو اللہ رسول کی مانتے نہیں، قرآن کی سنتے نہیں، رسول اللہ کے فرمان کو مانتے نہیں، تو اس لیے وہ جو چاہے کرنے دو انہیں، وہ مر کر تو جائیں اللہ کے دربار میں، انہیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں گل چھرے اڑانے کا نتیجہ کیا تھا، اللہ و رسول سے پیٹھ پھیرنے، ان کے حکم سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا تھا، انکار خدا، انکار مصطفیٰ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ سب انہیں پتہ چل جائے گا۔ ہم کیوں پاگل بنے ان کے پیچھے لگے؟ ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ و رسول کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہم ان کے طریقے پر نہ چلیں، انہیں اپنے طریقے پر لے کر آئیں، اپنے نبی کے طریقے پر انہیں لے کر آئیں، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ ہمارا کام ان کے پیچھے لگنا نہیں، بلکہ ان کو اسلام کے پیچھے لانا ہے۔ تو اب اپنے اوپر بھی تبدیلی لائیں، اپنے گھر میں بھی چینج لائیں، اپنی شب و روز میں بھی اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے بنائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائیں، ان کو، ان کی رضا کو، ان کی اطاعت و فرما برداری کو معیار بنائیں کہ بس میرے جینے کا مقصد انہیں راضی کرنا ہے۔ سب روٹھ جائیں، کوئی پرواہ نہیں، بس یہ راضی ہو جائیں، اللہ و رسول راضی ہو جائیں، باقی سب روٹھ جائیں۔ اب اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، یہ حلوہ نہیں ہے کہ آپ اللہ رسول کو راضی کرنے جائیں اور حلوے کی طرح بس کام ہو جائے۔ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے جان لٹانی پڑتی ہے، مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جن کے ذہن میں اللہ کی رضا مقصود ہو، وہ ان تکلیفوں کو تکلیف نہیں، وہ راحت سمجھتے ہیں کہ آ کس کی راستے میں رہی ہے۔ اگر کسی کا بچہ بیمار ہو، ساری رات سو نہ سکے، ہسپتال اور گھر کے چکر کاٹے، تو بیٹے کی محبت میں یہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو اللہ کی محبت میں یہ دنیا کی تکلیفیں پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ عشق کرو تو صحیح، محبت کا جام پیو تو صحیح، آگے بڑھو تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیل لی، ان کا مقصود ہم تھے، مطلوب ہم تھے، وہ ہمیں راضی کرنے کے لیے چلے تھے، انہوں نے مجاہدات کیے، ریاضات کیے، تانے بھی سہے، دھکے بھی کھائے، لوگوں کی طرف سے انہیں دھتکارا بھی گیا، سب کچھ انہیں برداشت کر لیا انہوں نے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ضرور ضرور ضرور
انہیں ہم اپنے راستے دکھا دیں گے، ہم اپنا در ان پر کھول دیں گے، اپنی نوازشات کا نزول کریں گے، ان پر رحمتیں برسائیں گے، انہیں اپنا محبوب بنائیں گے۔ انہی کے لیے تو دار جنت بنایا ہے، انہی کے لیے تو گلشن جنت سجایا ہے، انہی کے لیے تو یہ باغ جنت کی بہاریں ہم نے لائی ہے۔ ان اپنے محبوب بندوں کے لیے، اپنے عاشقین کے لیے تو سارا انتظام ہم نے کر رکھا ہے۔ کوئی ہماری راہ میں چلے، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ اگر اے بندے تیرے لیے کوئی تکلیف اٹھا لے، کوئی سوئی ہوئی بیوی گھر میں اٹھ کر رات کو تیرے لیے کھانا بنائے، تو خوش ہوتا میرے لیے نیند قربان کی بلا تمثیل، تو اللہ کے لیے کچھ کر تو صحیح، پھر دیکھ ادھر سے خوشی اور رضا کیسے آتی ہے۔ اس نے تو وعدہ کر لیا ہے، اس نے وعدہ کر لیا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں نے اپنے راستے اس کے لیے کھول دینے ہیں۔ پھر میرے پاس آنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، میری معرفت پانے کے لیے، میرا قرب پانے کے لیے، میری رضا پانے کے لیے ہم اسے وہ کچھ دکھا دیں گے جس کا اسے تصور بھی نہیں تھا۔ اب بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ لندن و پیرس کے سپنے دیکھنا چاہتے ہو یا اللہ کا راستہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تمہاری منزل امریکہ، برطانیہ اور ان کے فیشن، ان کے تہذیب و تمدن ہے، یا تمہاری منزل قرب الہی، معرفت الہی، رضا الہی ہے؟ طے کر لو، آج ہی زندگی بہت تھوڑی ہے، پھر جو طے کر لو پھر جیو اس کے مطابق، مرو اس کے مطابق۔ اگر طے کر لیا ہے کہ اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشی چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، تو پھر رسول اللہ کی سنت و شریعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب بلائے مخالفت کی آندھیاں چلیں، طعن و تشنیع کے زلزلے آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ان کی سنت و شریعت سے منہ نہیں موڑنا۔ یہ بھی تو دیکھو، جب تم رسول اللہ کے دین پر چلو، سنت پر چلو، شریعت پر چلو، اسلام پر چلو، قرآن پر چلو، اس وقت تمہیں جو تکلیف آ رہی ہے، گھر والے بھی تانے دیں، جہاں رشتہ چل رہا ہے وہاں سے بھی رکاوٹیں اور تانے آنا شروع ہو جائیں، جس دکان پر کام کرتے ہیں ادھر سے بھی ڈانٹ ٹپٹ شروع ہو جائے، تم دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ جس کے لیے تم سب کچھ برداشت کر رہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہرگز غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یہ میرے لیے تانا سہ رہا ہے، میرے لیے گالی کھا رہا ہے، میرے لیے دھکے کھا رہا ہے، میرے لیے برا بھلا کہلوایا جا رہا ہے۔ اللہ کو کتنی رحمت آئے گی، اللہ کتنا پیار آئے گا، کتنا رحم فرمائے گا، اس کا ہم اندازہ کر نہیں سکتے۔ اور اس ایک نظر پر اگر وہ رحمت کی نظر ہم پر پڑ گئی تو اس کا نتیجہ ہمیں اب نظر نہ بھی آئے، مرو تو صحیح، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ نے جو پیار سے دیکھا تھا اس کا انعام ہوتا کیا ہے۔ تو اب نتیجہ مرنے کے بعد پر چھوڑ دو اور عمل کرتے چلے جاؤ، اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا کو بنا لو، اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ اور یہ ایسے نہیں ہوگا، آپ نے یہاں نیت کی، نیت اچھی کی، خلوص سے کی، محبت سے کی، لیکن باہر کی دنیا آپ کو ایسا بننے نہیں دے گی۔ یہاں تو آپ ایسا بن رہے ہیں، باہر کی دنیا نہیں بننے دے گی۔ یہ نفس و شیطان، یہ حب دنیا، یہ سارے مل کر آپ کی میری ٹانگیں کھینچیں گے اور ہمیں لائیں گے یہود و نصارہ کے طریقے کی طرف، حب دنیا کی طرف، نفس و شیطان کی پیروی کی طرف۔ اس کے لیے پھر ایک دینی ماحول چاہیے، صحبت سہل ترا سہل کند۔ اچھی صحبت، اچھا ماحول بندے کو اچھا بنا دیتا ہے۔ تو پھر یہ تبلیغ اسلامی کا ماحول، اس سے پورے طور پر وابستہ ہو جاؤ، ڈیلی وابستہ ہو، اس کے درس میں، بیان میں ڈیلی شرکت کرو، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے آؤ، تبلیغی قافلوں میں سفر کرو، اس ماحول میں زیادہ وقت گزارو۔ جتنا زیادہ وقت گزارو گے
اتنا اثر پھر اس ماحول کا ہمارے قلوب پر ہوگا، ادھر سے جو کھینچا تانی ہوگی وہ زور ٹوٹے گا۔ اور اگر ہم نے یہاں سے جانے کے بعد تعلق ہی توڑ کے رکھ لیا، کوئی ماحول نہیں اپنایا دینی، کوئی اچھی صحبت نہیں اپنائی، اچھی سنگت نہ اپنائی، تو یہ نفس و شیطان ایک جھٹکے میں ہمیں اٹھا کر کسی اور جگہ پھینک دیں گے۔ الامان والحفیظ۔ تو اس لیے اس دینی ماحول کو اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ آپ کا تبلیغ اسلامی، آپ کا ماحول ہے، اس کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ جو آن لائن اجتماع ہوتا ہے وہ آپ چاہے اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر آپ اس کو ضرور سنا کریں۔ وہ جو آج سبق دیا ہے اس کی دہرائی ہوتی ہے، اس سبق کی دہرائی بار بار ہوگی، تازہ ہوگا، ذہن بنے گا، آخرت کی فکر ملے گی۔ اس بیان کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ اور ہم نے جو ذکر کا سلسلہ جاری کیا وہ اسی سلسلے میں، اسی کام کے لیے، اسی انعام کو پانے کے لیے جو ہم نے یہ ذکر کا، تسبیحات کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ جو بھائی وہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، اور جنہوں نے ابھی نہیں شروع کی وہ آج ایک تسبیح تو سونے سے پہلے ضرور پڑھیں، استغفار کی۔ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، اور پھر 3 تسبیحوں کی عادت بنا لیں۔ ایک پڑھیں 4-5 دن، زیادہ ہفتے تک ایک کی عادت ڈال کے پھر دوسری درود پاک کی شروع کر لیں۔ ایک ہفتہ 2 تسبیحوں کی عادت بنائیں، پھر تیسرے ہفتے سے تیسری تسبیح کلمہ پاک کی پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ 3 تسبیحوں کی آپ عادت بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اسے سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بات جا کر اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، یہی دوست یاروں کو بتاؤ، ان کو یہاں لے کر آیا کرو، تاکہ اس ماحول میں وہ آپ کی طرح سنیں، ان کا بھی ذہن بنے، ان کی بھی آخرت کی فکر انہیں ملے، اللہ اور رسول کی محبت ملے، اور کفار و مشرکین کے طریقے سے نفرت حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔